السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کے تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے معافی طلب کرتے ہیں اور اس کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے برے اعمال سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر اور جو لوگ قیامت تک نیکی میں ان کی پیروی کریں اللہ سب پر رحمت فرمائے، بولو آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 9 جون 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ کے اس شہر، اس گاؤں میں خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس حاضرے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے میرا اتنا لمبا سفر کر کے آنا اور مل بیٹھ کر خطبہ جمعہ سننا اور سنانا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ وہ بہترین صفات جنہیں انسان اپنے اخلاق میں ڈھالتا ہے یا جن کے ساتھ اس کی زبان گفتگو کرتی ہے، ان میں سب سے افضل چیز یہی ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر، تسبیح و تحمید اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں مانگے،
اسی سے اپنی تمام دینی اور دنیاوی ضروریات کا سوال کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کی جناب میں ایمان صادق، اخلاص وللہیت، خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ اپنے التجائیں پیش کریں۔ ذکر الہی اور دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اور اس بات کا تصور باندھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اسی کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اور وہی ہر عبادت کا اکیلا تنہا مستحق اور سزاوار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ذکر و دعا کی اہمیت و فضیلت اور تشویق و ترغیب میں جہاں قرآن پاک میں بہت سی آیات بیانات بیان ہوئی ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث مبارکہ بھی ثابت ہیں۔ ان میں سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کچھ آیات و احادیث آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور دعا فرمائیں اللہ شرح صدر عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا پیغام اللہ آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ھو الذی یصلی علیکم، ھو الذی، وہی اللہ ہے، ھو الذی، وہی تو ہے، یصلی علیکم، جو تم پر رحمت کرتا ہے، وہی تو ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے اس سے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین پر خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام کے اندر اعلان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں تسی مینوں یاد کرو، میں تانوں یاد کراں گا۔ اللہ اکبر۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر بجا لاؤ، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری
نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ایک تیسرے مقام کے اندر اعلان فرمایا، سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین، مومن مرد، ایمان والے مرد، والمؤمنات اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، والقانتین فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین سچ بولنے والے مرد، والصادقات اور سچ بولنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والصابرین والصابرات، اور اس کے پیچھے کیا فرمایا؟ قانتین قانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین، خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ پاک نے ان بندوں کا ذکر فرما کے آگے فرمایا والذاکرین اللہ، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب،
عقل مندوں کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانفال کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی دشمن جماعت سے ملو، فاثبتوا، تو فرمایا ثابت قدم رہو۔ کیا رہو؟ ثابت قدم رہو۔ آگے فرمایا واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا پیغام دیا؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، جب تم پورے کر چکو، مناسککم، حج کے مناسک، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور سورۃ المنافقون کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، لا تلھکم، غافل نہ کر دیں تمہیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ، اور جو ایسا کریں، ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ بڑا خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی،
यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार। यखाफून यौमन, वो उस दिन से खौफ ज़दा होते हैं, वो उस दिन से डरते हैं, फीहिल कुलूब वल अबसार, जिसमें बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट पुलट हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इस आयत के अंदर रब्बुल जलाल ने ये बात समझाई है, रिजालुन, ऐसे लोग, ला तुल्हीहिम, जिन्हें नहीं गाफिल करती, तिजारतुन, उनकी तिजारत, वला बैउन, उनकी खरीदो फरोख्त, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से उनकी तिजारत ऐसे लोगों को गाफिल नहीं करती। क्यों भला? ये उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट पुलट हो जाएंगी। इसी तरह मेरे भाइयों, सूरतुल आराफ के अंदर रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा व दूनल जहरी मिनल क़ौलि बिल ग़ुदुव्वि वल आसाली वला तकुम मिनल गाफ़िलीन। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका, ए बंदे, ए शख्स, अपने रब को अपने दिल में याद कर। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका, ए बंदे, अपने रब को अपने दिल में याद कर। तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ, व ख़ीफ़तन, और खौफ के साथ, व दूनल जहरी, और बुलंद आवाज़ से निस्बतन कम आवाज़ के साथ, मिनल क़ौल बिल ग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफ़िलीन। सुबह शाम गाफिल लोगों में से ना हो, गाफिल लोगों में से ना हो। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने ये बात जो बयान फरमाई है कि ए बंदे, अपने रब को याद कर, फी नफ्सी का, अपने दिल में, तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ, व ख़ीफ़तन, और खौफ के साथ, व दूनल जहर मिनल क़ौल, और बुलंद आवाज़ से निस्बतन कम आवाज़ के साथ। और आगे फरमाया, बिल ग़ुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम अपने रब को याद करो, अपने दिल में आजिज़ी के साथ, खौफ के साथ, बुलंद आवाज़ से निस्बतन कम आवाज़ के साथ। आगे फरमाया, वला तकुम मिनल गाफ़िलीन, और गाफ़िलीन लोगों में से ना हो। इसी तरह सूरह मुहम्मद के अंदर रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरतुल जुमुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु, और फिर जब नमाज पूरी कर ली जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो ज़मीन में फैल जाओ। जब नमाज पूरी कर ली जाए तो ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी रिज़्क़ हलाल। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को बहुत याद करो। क्यों? लअल्लकुम तुफ़्लिहून,
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، چنانچہ ہر وقت ہر موقع پر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور اس سے دعائیں مانگنا مستحب ہے، خصوصاً صبح و شام، سوتے اور جاگتے وقت، مسجد اور گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے مواقع پر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا عین مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جن کا ترجمہ کیا ہے، آیات بینات کے علاوہ دوسری جو آیات ہیں اس کا بھی ماحاصل یہی مقصد ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اللہ اکبر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اس کی پاکی بیان کر صبح شام کے اوقات، صبح شام کے اوقات میں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر، بالعشی والابکار، صبح شام کے اوقات کے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سورہ کاف کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ وَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کر، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور آگے فرمایا وہ قبل الغروب، اور غروب سے بھی پہلے، اور غروب سے بھی پہلے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر، سورج کے طلوع و غروب سے پہلے پہلے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے صبح شام کی نمازیں بھی ہیں، صبح شام کی نمازیں بھی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس سے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ان لوگوں کو مت ہٹائیں یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر آگے فرمایا یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ یدعون ربهم، جو اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو مت ہٹائیے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس سے ان لوگوں کو مت ہٹائیں
بالغدات والعشی، جو صبح و شام اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں. یریدون وجہہ، اور وہ اس کی رضامندی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ رضامندی چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے پیارے بھائیوں، زکریا علیہ السلام کے بابت فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اچھا یہ پچھلی بات جو ہے نا، یہ پچھلی آیت جو سورۃ الانعام کے اندر موجود ہے، یریدون وجہہ، وہ اس کی رضامندی چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں اس کا چہرہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے ان کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو، ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو. اور یہ آیت جو پڑھی آپ کے سامنے سورہ مریم، جو زکریا علیہ السلام کی بابت کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، جب انہیں یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دی گئی. زکریا علیہ السلام کے بابت اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا، جب انہیں یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دی گئی فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ محراب سے نکلے علی قومہ، اپنی قوم کی طرف آئے. جب انہیں یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو وہ محراب سے اپنی قوم کی طرف آئے. فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم، اب پھر انہیں اشارہ کیا. فأوحى الیہم، پھر انہیں اشارہ کیا. یہاں پر اوحا کا معنی کیا ہے؟ اشارہ. پھر انہیں اشارہ کیا ان سبحوہ بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر مانگو اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگو. اللہ اکبر. اللہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ طور کے اندر اعلان فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بحمدی ربک، بحمدی ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وسبح، اس کی پاکی بیان کر، اس کی پاکی بیان کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. حین تقوم، جب تو صبح کو اٹھے، حین تقوم، یا نماز میں کھڑا ہو، یا نماز میں کھڑا ہو. اسی طرح وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی، فَسَبِّحْ، رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، رات کو بھی میرے رب کا ذکر کر، رات کے وقت بھی میرے رب سے دعائیں مانگ. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی
میرے رب کی تسبیح بیان کر۔ ستاروں کا جب ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی میرے رب کو یاد کرو۔ جب تو صبح کو اٹھتا ہے یا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب بھی میرے رب کو یاد کرو، میرے رب سے دعائیں مانگو۔ رات کے وقت بھی میرے رب کی تسبیح پڑھو۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، سورہ روم کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی بات کو بیان فرمایا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ہاں جی قرآن سن کے ایمان تازہ ہو رہا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سورۃ الروم سے یہ آیت پڑھی ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس اللہ کی تسبیح پڑھا کر، فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس اللہ سے دعائیں مانگا کر، فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس اللہ کی عبادت کیا کر، فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس اللہ کا ذکر کیا کر، فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ کس کی تسبیح پڑھنی ہے؟ ذکر کس کا کرنے؟ دعائیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ حین تمسون، جب تم شام کرو، جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب صبح کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جب تم شام کرتے ہو اس وقت بھی، اور جب تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اسی چیز کا نام تو تحفۃ الاخیار ہے۔ کیا نام ہے؟ تحفۃ الاخیار۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ ساری تعریفیں کس کے لائق؟ بولو اللہ۔ کس کے لائق؟ وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفوں کے لائق ایک میرا اللہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفوں کے لائق میرا اللہ۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں، والارض، اور زمین میں، اسی کی تعریف کرو جو اوپر آسمانوں میں ہے، جو نیچے زمین پہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ ادھر رکھ دے، آخری کنارے پر یا ادھر بستر پر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں کون ہے؟ میرا اللہ۔ والارض، اور زمین کا مالک کون ہے؟
میرا اللہ فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اسی اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ کی ہر دم تسبیح کرنے کا حکم ہے، ہر دم اسی اللہ کی تعریف کرنے کا حکم ہے، ہر دم اسی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، ہر دم اللہ کی تعریف اور دعائیں کرنے کا حکم ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اور تیسرے پہر کو وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت بھی اس کے پاک کی بیان کرو۔ یعنی ان آیات کے اندر اشارہ ہے کہ صبح کی نماز بھی پڑھو، ظہر کی بھی پڑھو، عصر کی بھی پڑھو، عشیًّا وحینا تظہرون، عصر کی بھی پڑھو، اور ان سے پہلے ماقبل جو آیات پڑھی ہیں ان کے اندر صبح اور شام کے نمازیں بھی پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیحات کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ آگے چلیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، مجھ سے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ جب زکریا علیہ السلام کے بابت اللہ پاک نے قرآن میں جو ذکر فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، یعنی جب انہیں یحییٰ بیٹے کی بشارت دی گئی تو وہ محراب سے اپنی قوم کی طرف آئے۔ یہ خوشخبری کیوں دی گئی؟ کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت میں ساری قوم کا دینی فائدہ تھا۔ کس کا فائدہ تھا؟ ساری قوم کا۔ تو خیر آگے چلیے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ، اور تمہارے رب نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ تمہارا تو رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو تکبر سے اعراض کرتے ہیں میری عبادت سے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کس میں داخل ہوں گے؟ ذرا زور سے بولو، کس میں داخل ہوں گے؟ جہنم میں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین،
ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل۔ اور میرے بھائیوں، سورہ البقرہ کے اندر میرے رب اعلان فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہاں جی، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا حکم فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے پیغمبر جب میرے بندے میری بابت آپ سے سوال کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے پیغمبر جب میرے بندے میری عبادت کے متعلق آپ سے سوال کریں تو انہیں کہہ دے فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت ہی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے پیغمبر جب میرے بندے میری بابت آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی مجھے پکارے اجیب، میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تو مجھ سے مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ اور کہیں پہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخیفۃ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، گڑا کے، وخفیۃ، اور چپکے چپکے تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو، گڑا کر اور چپکے چپکے۔ انہ لا يحب المعتدین، واقعی اللہ تعالی حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کے بعد کہ اصلاح کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، ولا تفسدوا فی الارض، فساد مت پھیلاؤ زمین میں۔ یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ ولا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، اور زمین میں اس کے بعد بعد اصلاحها، اس کے بعد کہ اصلاح کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، وادعوه خوفا وطمعا، تم اس سے دعا مانگو، تم اس سے دعا مانگو، یہ قرآن ہے، خوفا وطمعا، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ آگے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالی کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کا مطلب کیا ہے؟
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी है। और अल्लाह ने इस आयत में सूरतुल आराफ के आखिर के अंदर, इस आयत के आखिर के अंदर फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह ताला की रहमत एहसान करने वालों के, नेकी करने वालों के करीब है। अगर तुम नेकी करोगे ना, अल्लाह की रहमत आपके करीब होगी। अल्लाह की रहमत किसके करीब होगी? नेकी करने वालों की। और एक और मुकाम पर फरमाया सूरत अन-नमल के अंदर फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दुआह व यक्शिफुस सू, अम्मन कौन है युजीबुल मुस्तर्रा, कौन है जो लाचार की पुकार को सुनता है। ये तो कुरान है, 20वें पारे के शुरू वाली आयत है, जहां से 12 शुरू हो रहे। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, सवाली अंदाज के अंदर अल्लाह ने पहले हमजा लगाया, हमजा के ऊपर फतह लगाया। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, अम्मन कौन है युजीबुल मुस्तर्रा, युजीबो, युजीबो जो कबूल करता है, युजीबो जो सुनता है, मुस्तर्रा लाचार की पुकार, लाचार की पुकार, बेबस की पुकार, लाचार बेबस की पुकार कौन सुनता है? मोहब्बत के साथ बोलो, अल्लाह। कौन सुनता है? अल्लाह पाक ने यही बात बयान फरमाई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा। और आगे फरमाया कौन है जो लाचार की पुकार सुनता है? अल्लाहु अकबर। इज़ा दआहु, जब वो उसे पुकारे, इज़ा जब, दआ पुकारे, हो उसे, जो उसे पुकारे, जो उस अकेले रब को, मुश्किल कुशा को पुकारता है, उसके अलावा कोई और हमारी पुकार को सुनने वाला, कोई और दस्तगीर, कोई और मदद करने वाला, कोई और मुश्किल कुशा, कोई और बिगड़ी बनाने वाला नहीं। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, कौन है जो लाचार की पुकार सुनता है, इज़ा दआहु जब वो उसे पुकारे। आगे फरमाया वयक्शिफुस सूआ, वयक्शिफुस सूआ, और इसकी मुसीबत दूर करता है और उसकी मुसीबत डालता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बात इख्तिताम की तरफ आ रही है, तवज्जो करना। अब तक आपने अल्लाह का कुरान सुना, अब सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा कहते हैं कि हम सुफ़ा में मौजूद थे। कहाँ थे? सुफ़ा में मौजूद थे। तो अल्लाह के पैगम्बर आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अय्युकुम युहिब्बु, अय्युकुम तुम में से कौन, युहिब्बु पसंद करता है, अय्युकुम युहिब्बु तुम में से कौन पसंद करता है, अन यक़दुआ कुल्ला यौमिन इला बुतहान औ इलल अकीक, कि वो हर रोज़ बुतहान या अकीक की तरफ जाए। ये दोनों जगहों के नाम है, बुतहान या अकीक, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन यग़दुआ कुल्ला यौमिन इला बुतहाना औ इलल अकीक, तुम में से कौन ये पसंद करेगा कि वो हर रोज़ बुतहान या अकीक की तरफ जाए, जाकर वहाँ क्या करें? तवज्जो, हदीस पाक सुनना आगे। फयातिया मिन्हो बिना का तईनी
قوما وینے، فرمایا وہاں سے موٹی موٹی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے، موٹی موٹی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے۔ فَيَعْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ قَوْمًا وَيْنِ، وہاں سے 2 موٹی موٹی کوہانوں والی اونٹنیاں لے کر آئے۔ اچھا آگے فرمایا فی غیر اسم، اس میں وہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ جب وہ موٹی موٹی 2 کوہان والی اونٹنیوں کو لینے جائے تو فی غیر اسم، تو کسی جرم کا ارتکاب نہ کرے، مطلب کیا کہ کسی سے قطع رحمی نہ کرے۔ تو صحابہ کہتے ہیں فَقُلْنَا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحب ذالک، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ بتہان یا عقیق نامی جگہ پر جا کر 2 موٹی موٹی کوہانوں والی اونٹنیاں لے کر آئے، ہم سب اس بات کو پسند کرتے ہیں، نحب ذالک۔ صحابہ نے جب یہ جواب دیا تو نحب ذالک گالا، تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، کیا تم میں سے کوئی شخص صبح کے وقت مسجد میں نہیں جاتا؟ یغدو کا معنی ہوتا ہے صبح۔ الفاظ کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں افلا یغدو احدکم الی المسجد، کیا تم میں سے کوئی ایک صبح کے وقت مسجد میں نہیں جاتا؟ فَيَعْلَمَ او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، کہ اللہ عز و جل کی کتاب میں سے 1 یا 2 آیتیں تلاوت کرتا ہو۔ آیتان من آیات اللہ، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ افلا یغدو احدکم الی المسجد، کیا تم میں سے صبح کے وقت ہر ایک مسجد میں نہیں جاتا؟ فیعلم، جو پڑھتا ہے، او فیعلم یا سیکھتا ہے، او یقرأ یا پڑھتا ہے، آیتین من کتاب اللہ عز و جل، اللہ کے قرآن میں سے 2 آیتیں یا 1 آیت۔ آگے فرمایا خیر اللہ من ناقتین، یہ بہتر ہے ناقتین سے، اس کے لیے یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 2 آیات کی تلاوت کرنا صبح سویرے اللہ کی کتاب میں سے یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ وثلاث خیر اللہ من ثلاث، اور 3 آیات پڑھنے سے 3 اونٹنیاں بہتر ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ واربع خیر اللہ من 4، اسی طرح فرمایا 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ 2 اونٹنیوں سے 2 آیتیں بہتر ہیں، 3 اونٹنیوں سے 3 آیتیں بہتر ہیں، 4 اونٹنیوں سے 4 آیتیں بہتر ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا اپنی تعداد کے اونٹوں سے بہتر۔ اب کوئی انسان جتنے اونٹ چاہتا ہے اتنی آیات تلاوت کر لے، مگر یاد رکھے کہ ان موٹی موٹی کوہانوں والی اونٹنیوں سے 3 یا 4 آیات تلاوت کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو
کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن تعلم سیکھے یا سکھائے، سیکھے یا سکھائے۔ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھا دیکھو، آج ہم بہتر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس ہو، سونے چاندی کے جواہرات، گاڑی بنگلہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ لیکن قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر، رسول اللہ کی شریعت کے اندر بہتر کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہے جو قیامت والے دن یشفعان الی العبد یوم القیامہ، آپ نے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں۔ دو چیزیں سفارش کریں، کون کون سی؟ ایک قرآن، ایک روزہ، ایک قرآن اور روزہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ سے، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، ہاں جی، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے عوض ایک نیکی ہے۔ ایک حرف تلاوت کرنے کے بدلے کتنی نیکیاں؟ بلند آواز سے بولو، ایک حرف کے بدلے ایک نیکی۔ وَالْحَسَنَةُ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، ایک حرف کے عوض ایک حرف کے بدلے ایک نیکی۔ آگے فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ اکبر، اور وہ نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور وہ نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقولو، میں نہیں کہتا، الف لام میم حرفن، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الفن، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرفن، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرفن، اور میم ایک حرف ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس قرآن کو کثرت سے پڑھو، اس قرآن کو کثرت سے پڑھو، نیکیاں اکٹھیاں کرو، اور ہر وقت صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ رب العالمین جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔